السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ کافرون ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 6 آیات ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف یہ آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو یہ آفر دیتے ہیں کہ نبی ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ کوئی اور مالدار نہیں ہوگا، یا پھر آپ علیہ السلام جس عورت سے بھی کہتے ہیں ہم آپ کا اس سے نکاح کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ صرف اتنا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور اگر آپ یہ بات بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ علیہ السلام کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال آپ علیہ السلام ہمارے معبود کی عبادت کر لیا کریں۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام صرف ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ تو ان تمام باتوں کے جواب میں جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے۔ اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کا 13 سال کا مکی دور ہے، یہ اس دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں مکمل طور پہ جو ہے کفر سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ جو پورا مکی دور ہے وہاں پہ کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ کافروں کو ڈائریکٹ کافر کہہ کے مخاطب کیا گیا ہو اور ان سے مکمل بیزاری کا اظہار کیا گیا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ پاک نے مکہ شریف کے لوگوں کو 13 سال کا موقع دیا تھا کہ وہ دین کو قبول کر لیں۔ جب اتنے سالوں کی دعوت کے بعد جب ان لوگوں نے دین کو بالکل مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا تو اب ان سے مکمل بیزاری کا اظہار جو ہے وہ اس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور گویا کہ اس میں ایک طرح سے اشارہ بھی تھا کہ نبی اب آپ کا کام مکہ شریف میں مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے یہ جگہ چھوڑ جانی ہے، آپ نے یہاں سے ہجرت کر لینا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ 30ویں پارے کی جو آخری 10 صورتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کا جو ہے ایک نچوڑ بیان کیا گیا ہے، یا آپ علیہ السلام کی جو جدوجہد دین کے لیے اس سب کا خلاصہ جو ہے وہ ان 10 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فیل سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنے احسانات کو بیان فرماتے ہیں کہ کس انداز سے اللہ پاک نے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ سورہ قریش میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے سفر کو کتنا آسان کر دیا تھا، اور پورا عرب ان لوگوں کی کتنی عزت کرتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے سفروں کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات نہیں دیکھنی پڑتی تھیں۔ اور پھر سب سے بڑا احسان اس قوم کے اوپر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے انہی میں سے انہی کے شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو بھیجا۔ یہ تمام باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس قوم کو اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن سورہ معون میں اللہ پاک گلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے کردار بہت چھوٹے ہیں۔ یتیم کو دھکے دینا، دکھاوے کی عبادات کرنا، مال کا بخیل ہونا، یہ سب ان کا کردار تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے بعض مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہ کہ اصل مسئلہ سیاسی اور مالی تھا، کہ بیت اللہ جو تھا ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، اس کی وجہ سے پورے عرب میں ان کی عزت بھی تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ لوگ مالی لحاظ سے مضبوط بھی تھے، اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیتے تھے تو گویا کہ ان کی یہ اتھارٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی قوم جو ہے مصالحت کے اوپر تیار ہو جاتی ہے اور آپ علیہ السلام کو آ کے یہ آفر دیتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے اوپر یا مصالحت کے اوپر آگے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں تو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی آرمی نہیں دیکھتے، کوئی حکومت نہیں دیکھتے، کوئی طاقت نہیں دیکھتے، مالی لحاظ سے بھی کوئی حیثیت آپ کی اسٹرانگ نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کی ہے، تو پھر کس طاقت نے ان لوگوں کو مجبور کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں صرف قرآن کی طاقت تھی۔ یہ ساری قوم جو ہے قرآن کے آگے بے بس نظر آ رہی تھی، وہ قرآن کی آیات کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور جو اثرات قرآن مکہ شریف میں لوگوں کے اوپر چھوڑ رہا تھا یہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جتنی شدت اس صورت مبارکہ میں نظر آتی ہے وہ کسی اور صورت مبارکہ میں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں ڈائریکٹ کافروں کو مخاطب کافر کہہ کے نہیں کہا، صرف یہ واحد وہ صورت ہے جہاں اللہ پاک ڈائریکٹ ان کو جو ہے قل یا ایھا الکافرون سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو سچویشن اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اس کو مداہنت کی صورت بھی کہا جاتا ہے، مصالحت کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ دین میں یہ سب سے بدترین شکل ہوتی ہے کہ آپ اپنی دین کی کسی بات کے اوپر کمپرومائز کر لیں کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم نہیں کریں گے، اور آپ سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی کچھ چیزوں کو آپ قبول کر لیں کسی بھی کمزوری یا مصالحت کی وجہ سے۔ یہ صورت مبارکہ نفی کرتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے کسی عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے اور سامنے والے کے کسی عقیدے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔
اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ کافرون یہ بات کہتی ہے کہ دین میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس صورت مبارکہ کو آج کے دور کے لحاظ سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں آس پاس یہ جملے سننے کو بہت ملتے ہیں کہ سب دین ایک جیسے ہی ہیں، خدا سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور بہت ساری ریاستیں اپنے آپ کو سیکولر ریاستیں بھی اسی لیے کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کا دین جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر مورتی بھی ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے وہ دین میں نہیں ہے۔ سورہ کافرون یہ کہتی ہے کہ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہمارے اپنے عقائد ہیں، اور مسلمان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، گویا کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہم وہ نہیں جو کسی میں گم ہو جائیں، بلکہ مسلمان کی اور اس کے دین کی اپنی ایک امتیازی شان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ برات بھی ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ اس میں ہر طرح کی شرک جو ہے مکمل طور پہ نفی کی گئی ہے۔ اس تمہید کے بعد مفسرین کرام پہلی آیت مبارکہ کے کچھ خوبصورت نکات یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الکافرون۔ یہ سب سے مختلف انداز ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹ جو ہے یہاں پہ کافروں کے ساتھ مخاطب ہیں، کیونکہ ہم باقی قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس انداز میں کافروں سے بات کرتے ہیں قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، قُلِ الَّذِينَ كَافِرِينَ یا ایھا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ گویا کہ انڈائریکٹلی جو ہے اللہ پاک کافر کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ پاک ڈائریکٹ کافر سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ایھا ال کہہ کے، یعنی کہ تم اے کافرو، یوں خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ الکافرون سے کیا سارے کافر مراد ہیں؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کافرون کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے اسے عربی زبان میں لام عہد کہا جاتا ہے۔ اس سے سارے کافر مراد نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوتے رہے۔ تو پھر اس سے کون سے کافر مراد ہیں؟ وہ خاص کافر جن کے بارے میں اللہ کا حتمی فیصلہ آ چکا تھا کہ اب یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کنفرم کافر نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ پاک کل اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، جیسے کہ اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد بھی کتنے کافر ایسے ہیں جو کہ بہت بلند صحابہ کرام بنے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں پہ جن کو کافر کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا حتمی فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کو اب ایمان کی دولت نہیں ملے گی۔ اس لحاظ سے الفاظ جو ہیں بہت سخت ہیں، لہذا جس کو اللہ پاک کی ذات کافر کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حتمی کافر ہیں، ان لوگوں کے نصیب میں اب ایمان نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ کل کے ساتھ کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو پیشکش آپ لے کر آئے ہیں، دین کے بارے میں جو تبدیلی آپ کروانا چاہتے ہیں، اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس میں میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا کل کے اندر یہ ماننا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جس ہستی کا دین ہے وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں، اپنے دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کریں۔ سورہ مبارکہ میں کافرون کا لفظ لایا گیا ہے اور یہ اسم کا صیغہ ہے، اور اسم کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر کل بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ اتنا سخت انداز اللہ پاک نے کیوں اختیار کیا؟ ان کے کسی ایک آدھ گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی ایک آدھ عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا مسلسل کفر کرنا، مسلسل انکار کرنا۔ انہوں نے اصحاب فیل کا انکار کیا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے اس گھر کی حفاظت فرمائی، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے دین ابراہیمی کی وجہ سے ان کو پورے عرب میں عزت دی، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ سورہ قریش میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کس طرح سے مالی آسانیاں کی، تجارت کی آسانیاں کر دی، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ ان کو ہم نے نبی دیا، ان کے شہروں میں، ان کی گلیوں میں نبی علیہ السلام جیسی ہستی کا وجود رہا، قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتا رہا، مگر ان کی طرف سے مسلسل ہر بات کا انکار ہو رہا ہے۔ تو اتنے انکار کے اوپر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بد نصیب ہے، اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان کو کافرون کہا گیا ہے۔ کافر لفظ جو ہے یہ شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ یہ کس قدر ناشکری قوم تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کل کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو، اگر کسی خاندان، قبیلے، معاشرے یا ملک میں کوئی عظیم ہستی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بطور فخر بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سائنسدانوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے شاعروں کو، اپنے پلیئر کو بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے اس قوم کو کیا نوازا تھا، اتنی عظیم ہستی کہ اس
سے عظیم ہستی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک جیسی دولت سے اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا، تو ان لوگوں کے فخر، عزت اور معیار کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کا احساس کرتے، ان کی قدر کرتے، مگر ان لوگوں نے اتنی بڑی ہستی کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اس وجہ سے اللہ پاک ان کو کافرون کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو اس وجہ سے ناشکرے ہو گئے، کافر ہو گئے کہ انہوں نے نبی اور قرآن کی قدر نہ کی، مگر آج کا مسلمان کس حیثیت سے کافر ہو رہا ہے؟ کیا یہ بھی کسی بہت بڑی نعمت کو چھپا رہا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے؟ مجھے میری ماں کی گود سے کلمہ ملا ہے، قرآن ملا ہے، نبی کا تصور ملا ہے، اور ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس کافرون سے صرف ان لوگوں کو ہی کافر نہ سمجھا جائے، بلکہ مسلمان بھی اپنے اندر جھانکے اور یہ دیکھے کہ وہ کس لیول کا کفر کر رہا ہے۔ اور یہاں پر کفر جو ہے وہ پھر ناشکری کے معنوں میں ہوگا کہ ہم کس لیول کی جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کل یا ایھا الکافرون سے صرف مکہ کے کافر کو ہی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس سے اپنے آپ کو مخاطب کیا جائے کہ اے ناقدری کرنے والے مسلمانوں اور اے ناشکری کرنے والے مسلمانوں۔ تو گویا کہ یہ صورت مجھ سے بھی مخاطب ہے۔